اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ ہو جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے جس کی تلاوت بھی میں نے کی اور پورا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے کے رکوع میں یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کے پاس کیا صفات ہوتی ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنے پہ ابھارا گیا، اور پھر یہ حقیقت بھی بیان کی کر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے آدم کو بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، چونکہ اب یہاں ٹکراؤ صرف اتنا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو شیطان کو مات دے گا اور اللہ کی بات مان لے گا، اس کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، اور جو اللہ کی آیت کا انکار کرے گا، اس میں اسفل ہو جائے گا، پھر ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کے لیے نہ ہوگا۔ اب یہ 5ویں رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل یعنی بنی یعنی اولاد ہوتا ہے، اسرائیل، اسرا یعنی بندہ، ایل یعنی خدا، خدا کا بندہ یعنی عبداللہ کی اولاد، اور یہ لقب تھا عبداللہ یعقوب علیہ السلام کا، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا، یعنی عبداللہ کہتے تھے۔ تو ان کی پوری اولاد کو بنی اسرائیل جو ہے قرآن نے کہا۔ تو یہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا، اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کا جس میں ذکر آ رہا ہے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئے تھے۔ تو ان کے پاس توریت تھی پہلے سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اللہ نے بتایا کہ توریت بالکل اللہ کی کتاب ہے، لیکن اب اس میں تحریف ہو گئی ہے، اس میں انہوں نے بہت ملاوٹ کر دی ہے۔ اسی طریقے سے انجیل ہے، جس کو آج کل جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ اب امریکہ، انگلینڈ سب جگہ یہی پڑھی جاتی ہے، اسی پہ ہاتھ رکھ کے وہ قسم وغیرہ کھاتے ہیں جب عہدے وغیرہ لیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس آئی بھی تھیں، اس میں جو باتیں قرآن میں تصدیق کر رہی ہیں اس کی، اور اس کو اور پیور فارم میں، اس کا نیو ایڈیشن ہے یہ خدا کی طرف سے، یہ آخری ایڈیشن ہے قرآن مجید۔
تو اس کی طرف تم دعوت دو. تو تمہارا حال کیا ہو گیا؟ تو کیا ہوتا ہے کسی کو بھی نعمت ملتی ہے نا تو تھوڑے دن کے بعد اس کی بے قدری ہوتی ہے. تھوڑے دن تو بہت شوق رہتا ہے اس کو, جیسے انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نکلا تو بہت خوش ہوتا ہے انہیں, بعد میں رہنا تو اس کو ایسا دکھتا ہے انجینئرنگ یعنی کیا کچھ بھی نہیں, خاص بات نہیں ہے نا. اس کو قرآن پڑھنا آ گیا, پھر اس کے بعد ایسا لگتا ہے بھئی کیا ہوتا ہے پھر ایسا. تو جس کو نعمت ملتی نا تو اس کو زیادہ قدر نہیں رہتی. تو امتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہ اسلام ایک اندولن ہے, خدا مل جانا, خدا کا کلام آپ کو مل جانا. لیکن جب ایک کے بعد ایک نسل چلے جاتی نا تو اس کو اس کی قدر باقی نہیں رہتی. وہ کتاب کو نہ پڑھتی ہے, نہ سمجھتی ہے, نہ وہ شریعت پہ عمل کرتی ہے. اکثر پہلے ایسا ہوتا گیا. تو یہود اور نصارہ کا بھی ایسی حال تھا. اب اس پہ اگر آپ چسپاں کریں تو آج ہمارا حال بھی ایسی ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہیں نصارہ کے لیے, یہود کے لیے, لیکن آج اگر آپ امت مسلمہ پہ بھی تھوڑا سا ہم نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں ملتی جلتی رہیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تم لوگ بالکل اسی طریقے سے کام کرو گے جیسے یہود و نصارہ کر رہے ہیں. اگر وہ کسی کوہ میں چھپ گئے تھے تو تم بھی جا کر چھپ جاؤ, یعنی تم بھی وہی کرو گے. جب غفلت تم پہ طاری ہو جائے گی, جب تمہارے سے اللہ کا کلام جو خدا ڈائریکٹ تم سے بات کر رہا ہے, یہ خدا کا کلام ہے, معمولی بات ہے کیا, جو ساری کائنات کا مالک, جس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو اس کو جو ہے یاد دلایا گیا. یہاں پر کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی. تو کیا نعمت کی تھی؟ ان کو پوری دنیا کا سردار بنا دیا تھا. ہمیشہ یہی بڑے رہتے تھے, سب لوگ ان کے ماتحت رہتے تھے, یہی بادشاہ بن جاتے تھے, یہی امام رہتے تھے, ان کے اندر ہی پیغمبر آتے تھے. تو ساری اچھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی. قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی خاص اللہ کو ایسا ان سے لگاؤ تھا, بلکہ ان کے اندر علم تھا. اللہ نے اپنے علم کے اندر کی وہی قوم سب سے زیادہ کوالٹی کی تھی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. یہ ساری کمزوریوں کے باوجود کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کے اندر ہنر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ کمزوریاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, مگر کام اسی سے کرا کے لینا پڑتا ہے کیونکہ سب سے اچھا کام وہی کرتا ہے. تو یہاں بھی ایسی تھا کہ بنی اسرائیل بہت اچھے تھے اس معاملے میں کہ ان کی صلاحیتیں اچھی تھیں, مگر وہ کام نہیں کر پا رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ایسی کسی کو بادشاہ نہیں بنا دیتا, اللہ ایسی کسی کو نبی نہیں بنا دیتا, تو وہ صلاحیتیں ان کے اندر تھیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھیں. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تو تم وفا کرو, تم میرے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. میرا وعدہ کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, سچائی پہ جم کے رہو, اللہ کے راہ میں ثابت قدم رہو, تو میں تم کو دنیا میں خوب عزت دوں گا, دنیا میں بھی ذلیل نہیں کروں گا, اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہترین جنتیں میں نے تیار کر رکھی ہیں. تو ایک وعدہ میرا ہے, ایک وعدہ تمہارا ہے, تو تم اپنے وعدے کو پورا کرو, اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرو, تو میں اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرتا ہوں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھی سے ڈرو, کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو کیا کرتا ہے, شیطان دوسروں کا خیال ڈالتا ہے, اور انہوں نے ایسا کر دیے تو, اور انہوں نے نماز ٹکر مار دیے تو, اور فلان انہوں نے ایسا کر دیے تو, یہ ایسا بکھیڑا کھڑا ہو گیا تو یہ کیا ہے, وسوسے شیطان خوب ڈالتا ہے. حالانکہ کرنے والی ذات سب اللہ کی, اللہ کے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے, اس کے اشارے کے بعد. اچھا کوئی بھی آدمی کچھ کر رہا ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا ہے, اللہ کی اجازت وہاں ہونا. تو مجھ سے ڈرو, میری شریعت پڑھو, میرے احکام کیا ہیں پہلے یہ دیکھو, اس کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تو پھر کسی کا ڈر تم کو نہیں رہے, بے خوف ہو جاؤ گے تم سارے لوگوں سے. صرف اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر کہا. پہلے جو رکوع کے اندر آیا للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت, پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے اور جو تصدیق کرتی ہے, یعنی سچائی بتاتی ہیں جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور تم سب سے پہلے تم ہی کافر نہ ہو جاؤ, انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ. تو یہودی کیا کر رہے تھے, ان کو سب معلوم تھا, سب صحیح معلوم تھا کہ یہ قرآن ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, مگر انہوں نے دیکھا کہ اب تک انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تھے, یہ بنی اسماعیل میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے, دادا ایک تھے ابراہیم علیہ السلام. تو ان کو یہ غصہ تھا کہ اب تک تو اسرائیل میں آتا رہا نا سب, یہ اسماعیل میں نبوت کیسے چلے گئی.
تو انہوں نے کہا تھا یہودی جب مکہ مدینہ بھی پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ان کی بیٹی نے یہ بات سنی، ان کے ابا ان کے تایا سے کہہ رہے تھے کہ کیا خیال ہے تمہارا یہ نبی کے بارے میں؟ تو انہوں نے بالکل سچی نبی ہے، یہ وہی ہے جس کا توریت میں ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کیا خیال ہے آگے؟ کہا جب تک زندہ ہوں ان کی مخالفت کرتا رہو۔ تو وہ بچی جو سنی تھی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا زوج بنی ہیں، یا ان کے بہت قریب آ گئی، وہ مومن ہو گئی ہیں۔ تو یہ جب بات تھی تو وہ سب جانتے بوجھتے ایسا کرتے تھے، پہلے بھی ایسے کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تمام انبیاء کے ساتھ بنی اسرائیل کا رویہ یہ تھا کہ وہ انبیاء کو انبیاء سمجھتے بھی اس کے ساتھ جو ہے نافرمانی، ان کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی چیز پر نہ بیچ ڈالو، نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی تھوڑی چیز پر۔ تو یعنی پوری دنیا بھی مل جائے آپ کو، پوری دنیا بھی آپ کے سامنے مل جائے تو کیا ملے گا؟ وہ کم ہی ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ کہا گیا جسے کتاب کا علم حاصل ہو جائے اور اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے سوا کسی اور کو نعمت ملی ہے تو اس نے ناشکری کی، کیونکہ قرآن کا علم سب سے اونچا علم، کامیابی کا راستہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ مل جانا، یہ ہدایت ملنا، یہ بہت بڑی بات۔ آج دنیا میں کتنے لوگوں تک یہ پہنچی ہے مجھے بتائیے؟ بہت سے لوگوں نے تو ابھی تک دیکھا ہی نہیں قرآن میں، ان کو معلوم بھی نہیں اندر کیا ہے۔ اب جس کو معلوم ہوگا اس کو بڑی دولت مل گئی۔ اب آدمی کیا کرے اس کے مقابلے میں؟ یہ آیتوں کو چھوڑ دے پیچھے اور اس کے مقابلے میں دنیا کما لے اتنی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تو میری آیتوں کو مت بیچو، ایسا گھاٹا مت کرو، چھوٹی چھوٹی دنیا کے مفادات کے لیے میری آیتوں کے ساتھ سودا مت کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کا رنگ مت چڑھاؤ۔ تم کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کو، قرآن کی بات کو غلط کرنے کے لیے معمہ چڑھا دیتے ہیں اس کے اوپر، اس کو جھوٹ بناتے ہیں، اس کو غلط رنگ میں، غلط پیرائے میں تم پیش کرتے ہو، تو یہ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں جبکہ تم جانتے ہو۔ جب تم کو سب معلوم ہے کہ اللہ کے رسول سچی ہیں، توریت میں یہی بات تھی، تو اس کو تم قائم کرتے اور قرآن کے مطابق جو ہے اپنا فیصلہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا تمہارے اندر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے اسلام کی؟ نماز۔ ایمان ہے یہ بتانے کا ہے تو نماز۔ نماز سے غفلت انسان کو شیطان کے پھندے میں پھنسا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ نماز بہت اہم ہے، یہی ایمان کو آپ کے بڑھاتے رہتی ہے۔ جیسے جیسے کہا گیا کہ جب ناخلف ان کے بعد کے لوگ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے نماز ضائع کی۔ انسان کی ایمان کی کمزوری کا یہ ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، شیطان زیادہ ڈالتا ہے، پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ابلیس کا مطلب بھی بہت گہرا ڈپریشن اس کا معنی ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ وہ پہلے شروع آپ نماز قائم کرو۔ اچھا، نماز قائم کرنے میں یہ ہے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے وقت عصر کی نماز۔ اللہ نے موقوتا وقت کے ساتھ طے کی ہے نماز، ایسا نہیں کہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں شام میں آ کے پڑھ رہے ہیں، وقت کے ساتھ ہے۔ دوسرا جماعت کے ساتھ ہے۔ پھر یہ جو مسجد بن رہی ہے یا جو لائٹ لگی جا رہی ہے یا امام ہے، مؤذن ہے، یا جو سارے انتظامات ہیں، یہ سب نماز میں قائم ہیں۔ اگر یہ فکر نہیں کر رہے ہیں آپ تو نماز قائم نہیں کر رہے آپ۔ نماز کیسے قائم ہوگی؟ اذان ہوگی، امام یا کھڑا ہوگا، جب جماعت بنے گی۔ اب اس کے آگے آ رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز اکیلے پڑھنا نہیں ہے، حالانکہ یہ پرسنل عبادت تھی نا، بھی خدا اور بندے کا معاملہ تھا۔ گھر میں کہتے ہیں کہ بھائی اکیلے کونے میں ذکر کرو، اپنے خدا سے اپنا تعلق جوڑ لو بول کر، نہیں، کہا گیا یہ اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ امام پڑھے گا، سب ایک ساتھ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور روزے بھی ایسے ہی ہیں، حج بھی ایسے ہی، اس میں سب اجتماعیت کا پیغام ہم کو جو ہے ملتا ہے۔ تو کہا گیا کہ پہلا کام تو دوسرا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ جو پیسے بھی تمہارے پاس ہیں سب خرچ کر لو پہلے، ہے نا، تم بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اس کے پیسے رکھ دو یہ، لیکن اس کے باوجود جو پیسے بچ گئے تمہارے پاس تو پھر اس پہ زکوٰۃ نکالو، اس پہ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس پہ 1 سال گزرا ہوا ہو، وہاں سے تم صاحب زکوٰۃ ہو گئے ہوں۔ ایک بار صاحب زکوٰۃ ہونے کے بعد تو کل بھی آگے پیسے تو دینا ہے، لیکن صاحب زکوٰۃ ہونے کے لیے 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ کہ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ تھے، دوسرے سال بھی وہاں 1 لاکھ آ گئے، پچھلے رمضان میں تھے، یہ رمضان میں تھے، تو وہ صاحب نصاب بن گیا۔ تو اب کہا گیا کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالو۔
کھیتی میں مال آ گیا تو عشر نکالو، اگر برسات سے آئے تو 10واں حصہ نکالو، پانی دے کر کھیتی کر رہے ہیں تو 20واں حصہ اللہ کی راہ میں نکالو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ دوسروں کو کہتے ہو کہ تم نماز پڑھو، تم قرآن پڑھو، تم اسلام پہ عمل کرو، اور تم ہی بھول جاتے ہو۔ یہ یہودیوں اور نصارہ کو کہا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے، دوسروں کو تو کہتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن کوئی پیسے والا ان کے پاس آ گیا گناہ کر کے تو اس کو کیا بولتے تھے، اتنا فدیہ دے دو، ختم، تمہارا گناہ معاف، اور غریب کو جو ہے سزا دیتے تھے خون کی۔ وہ اپنے آپ میں کر رہے تھے، سب کاروبار انہوں نے شروع کر دیا تھا، تعویذ، گنڈے، اب وہ روحانی پیشوا بن کے بیٹھ گئے تھے، ختم، ایک گروپ کے ہیڈ بن کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ جو تقویٰ، پرہیزگاری، سارے انسانوں کے ظلم کو ہٹانا، اسلام ایک اندولن ہے، ایک مومنٹ ہے، یہ کرتی ہے کہ سارے انسانوں کو برابر لا کر کھڑے کرتی ہے کہ کوئی اونچ نہیں، کوئی چھوت چھاتیاں نہیں چلے گی، کوئی امیر غریب کے اندر جو ہے نا عزت کے اندر فرق نہیں ہو سکتا اس کے، ہے نا، کسی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اللہ کا تقویٰ زیادہ اختیار کرے گا سماج میں اس کی ویلیو زیادہ ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو کر وہ لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کمانے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے یہ سارے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو دوسروں کو تو لیکن برابر نیکی کا حکم دیتے تھے، اسپیچ کرتے تھے، اور لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہا گیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، جبکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو اللہ کی کتاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر تم اس کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہو تو جو ہے نا کوئی، پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ اگر مسلمان اتنے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہیں پھر کیوں ذلیل ہو رہے؟ تو اللہ نے کہا تمہارا حال بھی وہ ہے، تم نعمتوں کا حق ادا کریں گے تو عزت ہے، تم نہیں کرے تو یہ دنیا میں بھی تمہاری آج حالت کیا ہو رہی؟ یہ حالت اس لیے ہو رہی کہ تم خدا کے سچی بندے نہیں بن پا رہے، وقت نہیں دے پا رہے، ہر کام، اچھا عبادت کیا ہے؟ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے احکام کے مطابق کرنا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ ڈاکٹر ہیں وہیں دواخانے میں ہی بیٹھنا ہے، عین عبادت ہے دواخانے میں، لیکن صحیح علاج کرو، جھوٹی بات مت دو، جھوٹے انجیکشن مت دو، اور کسی کو لوٹنے کا پلان وہاں بیٹھ کر مت بناؤ۔ انجینئر ہیں تو صحیح نقشہ بناؤ، صحیح کام کرو، جو بھی آپ ٹیچر ہیں جہاں بھی ہیں اللہ کے احکام کے مطابق کام کرو، تو یہ عین عبادت ہے تمہاری۔ یہ نہیں کہہ رہا اسلام کی یہ سب چھوڑ کے آ جاؤ تم اور ساری دنیا ترک کر کے آ جاؤ، یہ نہیں ہے، ایک نہیں 4 شادیاں کرو آپ، لیکن سب کے حق ادا کرو، ہے نا، ان کی پرورش کرو، ان کا خیال رکھو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، تو یہ سب ہے۔ تو کہا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا تم کو عقل نہیں ہے کہ بھئی تم نہیں کر، ایک سمجھے ڈاکٹر ہے، اب وہ بول رہا ہے شراب پینے سے یہ خرابی ہے اور سگریٹ پینے سے یہ، اب وہی جا کے شراب پی رہے روز اور سگریٹ بھی، تو وہ ڈاکٹر کو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ ڈاکٹر ہے بول کے نہیں، شراب بول رہی نہیں صاحب یہ تو کیا ہے ڈاکٹر بن گیا اب ان کو کیسا نقصان پہنچانا، ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام میں بھی ایسی ہے کہ کوئی آدمی اچھا رہتے ہوئے سب کو تعلیم دے رہا ہے لیکن خود برے کام کر رہا ہے تو اس کو بھی اس کی سزا ملتی ہے، وہ اس کی بھی کامیابی رک جائے گی، اس کو کیسے کامیابی مل سکے گی؟ اس لیے کہا گیا کہ اگر ہو گیا خدا نخواستہ تو استغفار کرو، پلٹ آؤ، شیطان تو بہکائے گا، تمہاری پیر کھینچتے چلا جائے گا، لیکن بار بار تم کو خدا کی طرف آ جانا ہے پلٹ کر۔ پھر کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو مدد چاہو صبر سے اور نماز، صبر کرنا چاہیے، کوئی بھی کام ارجنٹ نہیں ہوتا، آدمی کا دل چاہتا ہے یہ ہو جانا، نہیں ہوتا اس وقت وہ کام، پھر ایک اور کبھی ستاتے ہیں تو یہ کہ اب صاحب اتنا ستا رہے، کچھ تھوڑے دن ستاتے بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا۔ تو اولو العزم کیسا پیغمبروں نے کام کیا تھا، وہ صبر کے ساتھ رہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صبر کے ساتھ رہے، قرآن صبر کے ساتھ پھیلا۔ آج بھی دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، صبر کا نتیجہ ہے کہ بھئی کیا بات ہے، اس کے اندر سب بھلائی ہے، تو آپ کو بھی جم کر کام کرنا پڑے گا۔ لوگ نہیں مانیں گے پہلے کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، وہ کہیں گے کہ ضرورت نہیں، لیکن آپ جم جائیں گے تو آپ تھوڑے دن دیکھیں گے، جیسے یہاں تھا تجوید سے لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، آج تجوید سے پڑھ رہے، کل ایسا ہوگا عربی پڑھیں گے آپ سب لوگ سمجھیں گے، ایک ماحول بنے گا، مستقل آپ کوشش کریں گے، سب کی زندگی میں قرآن آئے گا، حدیث آئے گی، اسلام آئے گا، لیکن اپنے کام کو جاری رکھنا ہے، خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ تو بتائیں نماز سے اور صبر سے بھی چاہو، اور نماز بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اجتماعیت ملتی، آپ خوب گھبرا جائیں، سمجھے اب نماز رات کی بھی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، جب خدا سے تہجد میں آپ کا تعلق ہو جاتا ہے نا، وہاں سے پورا پاور ملتا ہے۔ اب دن میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، آپ نے یہ دیکھا وہ دیکھا، یہ قصے سنے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا قتل ہو گیا، تو آدمی کو ہوتا ہے پھر ایسا ہو رہا ہے کیا، انہوں نے سازش کی، انہوں نے جادو کیے، کیا کیا کیے، تو آدمی کے ذہن میں پورا سائیکولوجیکل ایفیکٹ رہتا ہے۔ لیکن جیسے آپ فجر کے وقت قرآن پڑھتے ہیں یا تہجد کے وقت قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن میں یہ آتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی طاقت کا مالک نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تم اللہ سے مغفرت پاؤ۔ دیکھو نیک لوگوں نے کیسا کیا تھا، بد لوگوں نے کیا کیا تھا، بد لوگوں کا ہمیشہ انجام برا ہو۔ آپ کو اتنی طاقت ملتی ہے تہجد سے، اس لیے کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ اور نماز قائم کر آدھی رات، یا تو اس سے کچھ گھٹا لے یا اس سے کچھ بڑھا لے، اور قرآن کو بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ان لک فی النہار، اس سے کہا گیا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات میں اٹھ کے نماز پڑھنا نفس پہ بڑا گراں گزرتا ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے یہی وقت سب سے اچھا ہوتا ہے، مقیلا سمجھنے کے لیے یہ سب سے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم تم پہ ایک بوجھ اتارنے والے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، دنیا کے اندر حق کی کو پھیلانا، اس کے لیے بڑی طاقت لگتی ہے، تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو صبر سے بھی مدد لینا ہے، نماز سے بھی مدد لینا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر نماز ایک بڑا مشکل کام ہے۔ معمولی بات ہے کیا، فجر پڑھ کے جانا، پھر آئے کہ دوپہر میں اور 7:15 بجے نماز پڑھنا، پھر 5 بجے، پھر اور 6:15 کو، پھر آ کے 8 بجے، اور ایک دن نہیں روزانہ ایسا کرنا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھتا نا اس کو بڑا تعجب ہے کہ لوگ 5 وقت کی نماز کیسا پڑھتے ہیں، ہم سے تو 1 وقت کی نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل کو تو موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو تو 2 وقت کی نماز تھی، تو بھی مشکل تھا، مگر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز ملی۔ تو جب سے 5 وقت کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے مشکل نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا۔ کس کے لیے؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جو خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو بے چین ہو جائیں گے، ارے میری فجر کیسا چھوٹ گئی، میری ظہر کیسی چھوٹ گئی، میری عصر کیسا چھوٹ گئی، کیسے میرے کو دیر ہو گئی۔ تم دیکھو برابر ان کے لیے بہت آسان ہو گئی۔ ایک بار آدمی خدا کو پہچان لیا، نمازوں کا پابند ہو گیا، اس کے لیے نماز نہ پڑھنا مشکل، وہ نماز کا پابند ہے۔ تو کہا جو خاشعین ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر دیکھنے والوں کے لیے تو واقعی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ ایسے لوگ ہیں جن کا گمان ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رب سے ان کی ملاقات ہونی ہے۔ ان کو تو معلوم ہے آج ہم خدا کو بغیر دیکھے پڑھ رہے ہیں، مگر جانا تو خدا کے پاس ہے، سارے فیصلے کے اس کا، اور آج آتا کل آتا وقت کچھ بھی معلوم نہیں ہو۔ ہم ایک کام کرتے رہتے ہیں، مگر وقت آیا تو چلے جانا پڑتا ہے۔ اب ہمارے سامنے کتنے لوگ جا رہے ہیں، ابھی کل معلوم ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارے صادق پٹیل صاحب کا، تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایسے نوجوان بھی تھے اس میں ایک، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے مرنے والوں۔ تو وقت معلوم تھا کیا، نہ جوانی کا وقت ہے نہ بڑھاپے کا وقت ہے، کبھی بھی آدمی اللہ کے پاس واپس جاتا ہے تو ان کو معلوم رہتا ہے کہ اصل ٹھکانہ تو اللہ کا ہے، تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا سب سے زیادہ بہتر اور کامیابی کا سودا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کہ پلٹ کے اسی کے طرف ان کو جانا ہے۔ یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ آخر کہاں ہیں ہم، کوئی مارا قتل کرا تو کیا، خود مر گئے تو کیا، جنگ میں قتل ہوئے تو کیا، ایکسیڈنٹ میں ہوئے کیا، گھر میں ہوئے کیا، بیماری سے، جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس۔ جب یہ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نماز آسان ہوتی ہے۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ آج ہم کو بھی کتاب آ کر ہمارے پاس بہت دن ہو گئے قرآن، تب نتیجہ یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز اب عربی میں پڑھتے، اس کا مطلب آج تک نہیں سمجھ رہے۔ اب بتائیے یہ وفاداری ہے کیا؟ ہم انگلش تو پڑھ لیتے، سمجھ میں آ گیا، اکاؤنٹ سمجھنا ہے تو اس کو نہیں سمجھ رہے کیا، میتھمیٹکس سمجھنا ہے، انگلش لا سب تو سمجھ گئے، انجینئرنگ کے فارمولے نہیں سمجھے تو قرآن نہیں سمجھے، تو کیا سمجھنا چاہیے اس؟ بھئی ایک کتاب اللہ کی ہے، تھوڑا سا عربی آپ 2-4 مہینے اور دیکھ لیں گے، پورا ترجمہ شروع ہوتا ہے۔ جب تک آپ ترجمے سے پڑھیے، یاد کریے الفاظ وغیرہ، روز ایک لفظ یاد کیجئے کہ بھئی لیل، رات کو کیا کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں، دن کو کیا کہتے ہیں، نہار کہتے ہیں، ہے نا، کھانے کو کیا کہتے ہیں، اکلا کہتے ہیں کھانے کو، اور کہنے کو کیا کہتے ہیں، قال کہتے ہیں۔ تو ایسے ایک ایک چیز آپ کہتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے تو بہت آسان ہوگا، پھر آپ کو نماز بھی پوری سمجھ میں آئے گی، امام پڑھے گا، پھر یہ جب آرڈر آئیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا تو اس کے مطابق جو ہے ہمارے رزلٹ آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے
کہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔